أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. محترم حضرات، آج کے دور میں مسلمان بلکہ مسلمانوں کی اکثریت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے، لیکن استقراء و تتبع کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 100 میں 95 لوگ ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یا اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے، بس وہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس مختصر سے وقت میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، اور جب تک یہ چیزیں پائی نہیں جائیں گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، یا بعض حالات میں بالکل ہی فائدہ نہیں ہوگا، بعض حالات میں اسلام میں ان کا داخلہ بھی نہیں ہوگا اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلی چیز کلمہ گو کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم، اس کا معنی کیا ہے، پہلے معنی کو سمجھے۔ اگر معنی نہیں معلوم ہے تو وہ پڑھے گا اور گڑبڑ بھی کرے گا، جیسا کہ آج کا مسلمان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود یستحق العبادۃ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مگر وہ جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ای بقلوبہم معنی ما نطقوا به بألسنتہم، یعنی لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں دل میں اس کا معنی بھی معلوم ہو جو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں اور اس کا معنی پتہ نہیں ہے تو پڑھنے والے کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، معنی معلوم نہیں ہے، اس لیے غیر اللہ کے در پہ سر بھی جھکا رہے ہیں، اس لیے معنی کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں مظلوم مدینہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی چیز جو ضروری ہے کلمگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے کلمہ اس کا معنی بھی معلوم ہو، کہ ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے، غیر اللہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ دوسری چیز کلمگوں کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے یقین، یعنی آپ کو اس کلمے کا یقین بھی یا کلمے کا جو تقاضا ہے اس پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان مشرکین مکہ سے بالکل الٹا ہے۔ مکہ کے لوگ عام حالات میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن کہتا ہے تب وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کی حالت بالکل برعکس ہے، یہ عام حالت میں اللہ اللہ کرتے اور جب ان کو مصیبت پڑتی ہے تو یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ سے ان کا نمبر زیادہ ہے، الٹا ہے بالکل۔ میں نے وہ لوگ جو توحید کی بات کرتے ہیں نا، ان کے یہاں بھی اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے پٹ سے ان کا ذہن جاتا ہے کسی مولوی کے پاس چلو دعا تعویذ کرانے، کسی کا بچہ کھو جاتا ہے پٹ سے ان کو یاد آتا ہے ارے وہ فلاں مولوی نا وہ بتائے گا کہ بچہ کہاں ہے، ارے وہ مولوی جس کو اپنے پیٹ کی پھنسی دیکھنے کی اوقات نہیں ہے وہ تیرے بچے کا پتہ کہاں لگائے گا۔ آج کے مسلمانوں کی حالت مکہ کے مسلمانوں کی حالت سے بالکل الگ ہے۔ کیوں؟ شاید یقین کی کمی ہے، اور اس طرح کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں شک نہیں کیے۔ اگر آپ شک کر رہے ہیں آپ کے کلمے کا کیا فائدہ؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور ان دونوں گواہی کے ساتھ، ان دونوں کلمات کے ساتھ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اس حال میں کہ ان باتوں میں، اس گواہی میں کوئی شک نہیں ہوگا اس کو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ من لقیت من وراء هذا الجدار یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشرہ بالجنہ، کہ ابو ہریرہ جس کو تم اس دیوار کے پیچھے پانا اس حال میں کہ جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دل کے یقین کے ساتھ، تو اسے خوشخبری دے دینا جنت کی۔ اور ہے تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بندی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی روح ہیں، ان کا کلمہ ہے جس کا القاء اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف کیا اور اس کی روح میں سے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا جو بھی عمل ہو۔ اور ایک روایت میں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے بھی چاہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یقین ہونا چاہیے، جو یقین نہیں کرتا ہے اس کا نام منافق ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے مگر اس کو یقین نہیں ہو وہ منافق ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ قرآن حکیم ان کے بارے میں کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیانی میں ہچ کولے کھا رہے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرف پورے جا رہے ہیں نہ ہی کافروں کی طرف پورے جا رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ تو دنیا میں بھی ان کا معاملہ یہ، ان کے ٹھکانے کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یقیناً منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوگا، اور یہ جو گڑبڑ معاملہ ہے ان کا دنیا کے اندر آخرت میں بھی گڑبڑ رہے گا۔ چنانچہ قبر میں جب سوال ہوگا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہے گا ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں کچھ نہیں جانتا، بس لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا تو میں بھی کہتا تھا، یقین نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، تو دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اس پر یقین بھی ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہو اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہو۔ اگر ایک آدمی ہے جو دل سے مانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ رسالت حق ہے، نبوت حق ہے، کلام الہی حق ہے، لیکن وہ زبان سے نہیں کہتا، نہیں کہنے کی وجہ تکبر، نہیں کہنے کی وجہ خاندانی عصبیت، نہیں کہنے کی وجہ اپنی چودراہٹ کا خطرہ،
کوئی بھی وجہ ہو، دل سے اس کو یقین ہے لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں لاتا، وہ کسی بھی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دل کے اقرار کے بعد بھی وہ کافر رہے گا۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، ان کو پتا تھی یہ بات کہ یہ نبوت حق ہے، رسالت حق ہے، یہ قرآن مجید حق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ہونا ایسے جانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو جان کر چھپاتا ہے، ان کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، جب مدینے میں ان کی لڑائی ہوتی تھی مشرکین سے، وہ اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ کر کے وہ کہتے تھے ایک نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کر کے ہم لڑیں گے تو غالب آئیں گے تم پر۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ غلبہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ نبی آئے پہچانا نہیں کہ انکار کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ خاندانی عصبیت، ہمارے خاندان کا یہ نہیں، لیکن ان کو یہ بات پتا تھی۔ تو یہ پتا ہونا، دل سے اقرار کرنا اور زبان پر اس کو نہیں لانا، یہ یہود کو مسلمان نہیں کر سکا، بلکہ ان کی عداوت اتنی زیادہ شدید ہوئی کہ قرآن حکیم کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن اگر آپ کسی کو پائیں گے تو یہود ہیں، اور پھر اس کے بعد مشرکین ہیں۔ چونکہ جانتے تھے، تو یہ جاننا، یہ دل کا اقرار اور زبان سے نہیں بولنا، یہ فائدہ مند نہیں۔ آپ فرعون کو دیکھیں، فرعونیوں کو دیکھیں، ان کو بھی یہ بات پتا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت حق ہے، لیکن ماننا نہیں ہے، چودراہٹ کے چلے جانے کا خطرہ ہے، حکومت کو ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ صرف ظلم اور تکبر کی بنیاد پر فرعونیوں نے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو آپ دیکھیں کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اسی لیے جب وہ ڈوبنے لگا تھا، پہلے سے پتا تھی یہ بات کہ جس رب کی طرف موسیٰ دعوت دیتے ہیں وہی حق ہے، لہذا آخر میں جب جان جانے کی باری آئی تو اس نے اقرار بھی کر لیا، لیکن اس اقرار نے فرعون کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کہتا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، تو فرعون ظلم و استبداد کی بنیاد پر اور اس کے لشکر پیچھا کیے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، اس بات پر اقرار کرتا ہوں، اس بات کا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ ذات جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کہتا ہے آن اب ایمان لاتا ہے، ساری زندگی بکواس کرتا رہا، ساری زندگی جھوٹی خدائی کے دعوے کرتا رہا، اب ایمان لاتا ہے۔ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، لہذا یہ اقرار میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرعون کو یا فرعونیوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دل کے اقرار کے ساتھ زبان کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مکہ کے بعض مشرکوں کو یہ بات پتا تھی
کہ یہ نبوت حق ہے، یہ رسالت حق ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پر، چودراہٹ کے کھو جانے کی بنیاد پر، یا اس اندیشے سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا۔ قرآن حکیم ان گروہوں کے بارے میں کہتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، جمع کرو ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، فہدوہم الی صراط الجحیم، اور پھر انہیں جہنم کی راہ دکھاؤ، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، یہ سوال پوچھے جانے والے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، اللہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، آج سب کے سب فرما بردار ہو گئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ سب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، یہ سب کہیں گے کہ تم تو ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ جواب دیں گے تم تو خود مومن نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور ہماری کوئی داروگیر تمہارے اوپر نہیں تھی، تم تو خود سرکش تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، لہذا ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ کہتا ہے ان کا جرم کیا تھا، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک پاگل، نعوذ باللہ، ایک شاعر کی وجہ سے، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کہتا ہے ان کا جواب دیتے ہوئے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، کہ بلکہ یہ رسول تو حق لے کر کے آئے اور یہ تمام رسولوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم لوگ دردناک عذاب کے مزے چکھنے والے ہو۔ قرآن حکیم نے کیا کہا بعض مشرکین مکہ کے بارے میں کہ یہ ازراہ تکبر، یہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کو یقین تھا۔ آئیے میں ذرا اس کی ایک دو مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ مستدرک حاکم میں اور بیہقی کی سنن میں حضرت نوفل بن ابی اقرب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان لہب بن ابی لہب یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو لہب کا بیٹا لہب یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا تھا۔ گالیاں بکتا تھا۔ فخرج فی قافلۃ یرید الشام، پھر وہ گالیاں بکنے کے بعد معراج کے وقت اس نے ایک بھونڈی بات کہی تھی، بے ادبی کی بات کہی تھی۔ وہ ایک قافلے میں شام کی طرف گیا، فنزل منزلا فقال انی اخاف دعوت محمد، قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا رات گزارنے کے لیے، تو وہ کہا کہ میں محمد کی بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ کیوں ڈرتا ہوں؟ کہ جب وہ گالیاں بکتا تھا، ایک موقع پر جب اس نے برا بھلا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ تو جب وہ قافلے والوں کے ساتھ شام کی اور نکلا، راستے میں پڑاؤ کیے قافلے والے، اس وقت تو یہ ڈر ہوا۔ بعض تاریخی روایت میں لکھا ہوا اس مقام پہ، شرات کے مقام پہ شیر بہت زیادہ رہا کرتے تھے اور وہی جگہ ان کو رات گزارنی تھی، تو وہ کہا کہ میں محمد کی دعا سے، بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا کلا فحطوا متاعہم
حولہ وقعدوا یحرسون، قافلے والوں نے کہا ایسا کیا ڈرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے ارد گرد قافلے والوں نے اپنے سامان کو رکھا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھ گئے لوگ کہ کچھ ہوگا بھی تو ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ فجاء الاسد فانتزعه فذهب به، رات ہوئی، شیر آیا جنگل سے اور اس کو چھین کر کے قافلے والوں سے لے گیا، قافلے والے نہیں بچا سکے۔ بہرحال اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جب الٹا سیدھا کہا تھا، برے القاب، بری باتیں کہی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ از راہ تکبر یہ بات کہی تھی۔ اگر نہیں اس کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھی ہوتی تو وہاں نہیں کہتا انی اخاف دعوت محمد، کہ میں محمد کی بد دعا سے ڈرتا ہوں، اور ہوا وہی کہ اس مظلوم کی بد دعا لگی اس کو۔ یہاں پر اگر مجھے اجازت ہو آپ لوگوں کی تو میں موضوع سے ہٹ کر کے ایک بات آپ لوگوں کو یاد دلا دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں بھی گاہے بگاہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی جاتی ہیں، ٹھیک؟ میں بہت ادب کے ساتھ، یہ علماء اکرام ہیں اور بات ریکارڈنگ بھی ہو رہی، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی۔ میں ایک بات کہوں گا آپ لوگوں سے اور ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ آپ اس بات کو غور سے سمجھیں، آپ غلط ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی گالیاں گاہے بگاہے دی جاتی ہیں، اور ہمارے علماء کرام بعض، اگر سب نہیں تو، یا ہمارے سیاسی لیڈران ہمیں اس کے بعد سڑکوں پر اترنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تم جلوس نکالو، تم مظاہرے کرو، تم پروٹیسٹ کرو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پولیس کی لاٹھی کھاؤ اور جیل جاؤ۔ اور یہ اکسانے والے اپنے گھروں میں ہمیشہ رہتے ہیں، ان کو کبھی آپ نہیں دیکھو گے۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا شریعت ہماری خاموش ہے ایسے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ آپ سڑکوں پر اترے، لاٹھی کھائیں اور پھر اپنے گھروں میں جائیں، اور آپ کی حالت یہ ہو کہ پھرتے ہیں امیر خار، کوئی پوچھتا نہیں؟ اس عاشقی میں لذت سادات بھی گئی۔ مہربانو، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنی حالت کو سمجھو۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتاؤ ہمیں، اور آپ کے لیڈران بتائیں، اور آپ کے بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو مدنی علماء کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے اور ان کو اپنی ڈگری کو جوتے سے ڈونت دینی چاہیے، یا جلا کر اس کا آلو پیاز خریدنا چاہیے۔ جو آپ کو سڑکوں پر اتارتے ہیں اور اس کی ستائش کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا قرآن و سنت خاموش ہے؟ پہلے تو یہ حالت طے کریں آپ کہ آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے، شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے آپ کون سی حالت میں، غلبے کی حالت میں یا مغلوبیت کی حالت میں؟ پھر یہ طے کریں کہ اللہ رب العالمین کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے کہ نہیں، وہ جبار ہے کہ نہیں، جس کی جبروتیت کے سامنے اگر وہ اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ یہ عقیدہ، یہ لا الہ الا اللہ کے درس میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے، اگر اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ معاملے کے فیصلے کرتا ہے، اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، نوح علیہ السلام نے دعائی دی کہ اے اللہ تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ سب سے بڑا جج ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، اور ہم سب کی جانیں ظالموں کی بھی اور مظلوموں کی بھی اسی کے قبضے قدرت میں، تو اس مجمع والوں مجھے بتاؤ کہ بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دی جاتی ہے، دینے والوں کو اللہ رب العالمین سمجھے، اور ہم دعا کریں اللہ دینے والوں کی زبان میں کینسر پھیلا دے، آمین کہو۔ لیکن مجھے یہ بتا میرے مہربانوں، یہ سڑکوں پر جو تم کو اترنے کی دعوت دی جاتی ہے،
تم کو پروٹیسٹ کی اترنے کی دعوت دی جاتی ہے، تم کو اس کے بعد لاٹھیاں کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ دم دبا کر کے اپنے بل میں گھس جاتے ہیں جو تمہیں اکساتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، تمہیں اس مولویوں نے کبھی کہا، یہ حدیث بھی بتائی کہ تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے رسول کا، خاتم النبیین کا، امام المتقین کی مظلومیت کا مقدمہ تم احکم الحاکمین کی عدالت میں کبھی درج کیے ہو؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معاملہ مکے میں گالیاں بکی گئی، آپ کمزوری کی حالت میں تھے، آپ کے اصحاب کمزوری کی حالت میں تھے، آپ نے یہ نہیں کہا، کسی صحابی کو یہ نہیں اکسایا کہ ابے میری رسالت کو نہیں ماننا ہے مت مان، میری نبوت کو نہیں ماننا ہے مت مان، لیکن تو مجھے گالیاں کیوں دے گا؟ میں بھی عبد المطلب کا پوتا، میں بھی آمنہ کا بیٹا، میں بھی عبداللہ کا بیٹا، میں بھی ابو طالب کا بھتیجا، تو گالیاں کون ہوتا ہے دینے والا؟ جیسا کہ ہمارے یہاں ماحول بنایا جاتا ہے کہ مت ماننا ہے مت مان، نہیں ماننا ہے نہیں مان، لیکن گالی تو کون دے گا؟ تیرا دین اپنی جگہ، میرا دین اپنی جگہ۔ یہ نعرے صحیح نہیں ہیں، یہ زمانے قدیم سے ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ عقل کے ہوش میں آپ کو رہنا ہے۔ ہمارے نبی نے کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جذبات سے بات نہیں بنے گی اور اس طرح کے جذبات سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، بہت آپ لوگوں کو جوش آتا ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جوش کس کے سامنے، کس مالک کے سامنے؟ کیا اس مالک کے سامنے نہیں ابلنی چاہیے جو احکم الحاکمین ہے، جو جبار ہے، جو منتقم ہے؟ میں بڑے ادب سے پوچھوں گا، عوام سے بھی، سوشل میڈیا میں تو بہت بکتے ہیں آپ لوگ اور بکواس تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو گالیاں دی گئی، آپ میں سے کون کون ہے جس نے اپنے نبی کی اس گالی کا بدلہ اور اس گالی کا مقدمہ احکم الحاکمین کے سامنے راتوں کو تہجد پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی عدالت میں درج کیا ہے؟ ہمارے ملک کے پردھان منتری سے یا اقتدار اعلیٰ سے آپ انصاف مانگتے ہو، جن کو خود نہیں معلوم ہے کہ انصاف کیا ہے۔ یہ کیا دھوکہ بنا دینا ہے، یہ کیا جذبات کا سودا ہے؟ مسلمانوں، اللہ وہی ہے، اس کی قدرت وہی ہے، وہی پاور ہے۔ تمہارے ساتھ جب یہ معاملہ ہو، تم سڑکوں پہ نہ جاؤ ان سیاسی پنڈت کے کہنے پر، تم پروٹیسٹ میں مت جاؤ ملک کے قانون کا سہارا اور اس کو دکھا کر کے، نہیں، بلکہ تم اپنی مظلومیت کا رونا رب العالمین کے سامنے رو، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اب اس نے مجھے گالی بکی ہے نا، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ہم بھی یہ بددعا کریں اور سب آمین کریں، اے اللہ جو بھی دنیا میں کوئی بھی ہمارے نبی کے آبرو پر حملہ کرتا ہے، اے اللہ اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو ان پر مسلط کر دے۔ ہمیں سڑکوں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پروٹیسٹ پہ جا کر کے لاٹھیاں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آئین ہے۔ یہ باتیں ہماری حلق کے نیچے تو آپ تو کیا بہت سارے مولانا حضرات کو بھی نہیں اتریں گی، لیکن یقین جانو حقیقت یہی ہے، جذبات سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے لوگ شاہین باغ لگانے والوں کی دبنگ نانیوں اور دادیوں کو سلوٹ مارتے ہیں اسٹیج سے۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہے جس نے کہا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جو اپنا حاکم، اپنا رہنما عورت کو بناتا ہے۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، میں نے اجازت لے کر کے موضوع سے ہٹنے کی بات کہی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض وہ لوگ جو ازراہ تکبر دل سے مانے کہ لا الہ الا اللہ حق ہے لیکن زبان سے نہیں بولے، وہ کافر کے کافر ہی رہیں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے چچا محترم کو بھی دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں، میں قیامت کے دن اس بات کے لیے، اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ کہا لولا تعیرنی قریش، کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ قریش کے لوگ مجھے شرم و حیا دلائیں گے، کہ انما غلبہ الجزع، کہ گھبراہٹ غالب آ گئی اور دین قبول کر لیا، لأقررت بها عینک، تو میں اس کلمے کو پڑھ کے اے بھتیجے تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا۔ فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس کا ترجمہ یہ کہ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ ورنہ کتنے اچھے اچھے اشعار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، کہ ایسا لگتا ہے کہ آج کا موحد بھی اس طرح کے اشعار شاید نہیں کہے گا۔ میں بعض کو سناتا ہوں، کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین مخلوق کے دینوں میں سب سے زیادہ بہتر دین ہے، لیکن کیا ہے؟ لولا الملامت او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، لیکن اگر ملامت کا خطرہ نہیں ہوتا اور برا بھلا کہنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو اس کلمے کو مجھے خوش اسلوبی کے ساتھ اعلانیہ طور پر کہتا ہوا ضرور پاتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقرار، دل کے اقرار کے ساتھ زبان کا اقرار ضروری ہے، لیکن اگر اس کا الٹا ہو معاملہ کہ ایک انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور دل میں اس کا الٹا ہو، تو بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ عام منافقین زمانے قدیم و جدید کے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منافقین اپنے منہ سے وہ اگلتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب ایمان والوں سے ملتے کہتے بھئیہ ہم تمہارے ساتھ ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ان کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ ان کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ بہرحال یہ منافقین ہیں جو زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ دل سے نہیں مانتے تھے۔ اللہ کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ منافقین آپ کے پاس آتے اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے، ٹائم ہو گیا کیا؟ اور اللہ جانتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اس لیے یہ منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن سارے گندے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ یہ منافقین کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن اللہ رب العالمین تک کو یہ نہیں چھوڑتے تھے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ قرآن کہتا ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ کلمہ بھی پڑھتے اپنی زبانوں سے اور ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے تو تم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے۔
یہ قرآن بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اپنی زبانوں سے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں بے ادبی بھی کرتے تھے، یہ بھی کہتے تھے ہوا اذن ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون ہوا اذن، یہ نبی کو تکلیف دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ تو کان ہے، یہ ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں، کان کے کچے ہیں۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اہل ایمان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، کہ منافقین کہتے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سرغنہ عبداللہ بن ابی مدینے میں بیٹھ کر کے اور سفر میں بیٹھ کر کے الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں کہ اس کی گستاخی موجود ہے، کہتا تھا ایھا المرء انہ لا احسن مما تقول ارجع الى رحلک فمن جاءک فاقصص علیہ، کبھی یہ کہتا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئیں تو ان میں کا سب سے باعزت آدمی جو عبداللہ بن ابی ہے وہ سب سے ذلیل نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گا۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے وقت کے کافروں کے ساتھ مل کر کے۔ قرآن حکیم کہتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ یہ نتیجے کا انتظار کرتے تھے، جب مسلمانوں کو غلبہ ہوتا تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور جب کافروں کو کبھی وقتی غلبہ ہوتا تو کہتے ہم تمہیں کو روکے نہیں تھے، مسلمانوں سے فلانا ڈھکانا، ان کے ساتھ ہو جاتے۔ اور آج کے منافقین بھی وہی کرتے ہیں، آج کے منافقین بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بہت ہمارے سماج میں جو ہے نا یہ سیاسی پنڈت لوگ، ان کو میں مولوی نہیں بولتا، حالانکہ مولوی بھی اپنے آپ میں ایک جملہ ہے، میں ان کو پنڈت بولتا۔ یہ لوگ آج بہت نعرے لگاتے ہیں، بھائی 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 کے نعرے لگانا کس بات پر؟ انسان ہیں، قبیلے کے اعتبار سے بھائی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شرعی بھائی یہ گڑبڑ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ہندو ہمارے بھائی بھائی ہیں، جی بھائی اس لیے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ان کے اور وہ بھی انسان ہیں۔ ہم لوگ ہو سکتا ہے قبیلے کے ہوں، قرآن حکیم اس طرح کے بھائی کی تو نفی نہیں کی، لیکن شرعی بھائی بہت نعرہ لگتا ہے ہمارے ملک میں نا، اس کو ہم بولنا نہیں چاہتے، کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تیا تنی بھائی بھائی بہت بولا جاتا ہے نا، یہ شرعی نعرہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بہت لوگ نعرہ لگاتے ہیں، یہ شرعی نعرہ ہے جو قابل توجہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے منافقین بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جیسے مدینے کے منافقین پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے اور اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ بھی رکھتے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے، اور ان کا مولوی موسوی کشف الاسرار میں لکھتا بھی ہے، جن عبارتوں کو میں صرف علماء کرام کی عدالت میں ڈالتا ہوں، آپ کے سامنے میرے باپ کی اوقات نہیں کہ میں ترجمہ کروں، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے۔ جو لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں اس قوم سے، میں عالموں کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے، اور ایک طرف ان کا مولوی موسوی کشف الاسرار میں لکھتا ہے کہ ان النبی لا بد ان يدخل فرجه النار لانه وطئ بعض المشركات كعائشة وحفصة۔ میں ترجمہ بھی اس ملعون عبارت کا نہیں کر سکتا۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت علی اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تک انبیاء نہیں پہنچے۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور صحابہ کو مرتد بھی کہتے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور امہات المومنین کو بدی بدی گالیاں بھی بکتے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور وقت کے ظالموں کے ساتھ مل کر کے اہل اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کے مرتد ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، امہات المومنین پر گندی گندی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں، منافقین۔ مسلمانوں سمجھو، یہی تمہارے سانپ ہیں آستین کے،
انہوں نے تاریخ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کیا، آج تم اس سے وفاداری کی امید کیوں رکھتے ہو؟ ان کا کلمہ بھی وہی منافقوں والا ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ ایک بات تھی کہ زبان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ دل اور زبان دونوں یکساں ہونا چاہیے۔ اور بولوں، آج کے منافقین کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صحابہ کرام کو سود خور بھی بولتے ہیں۔ آج کے منافقین کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اٹلی کے ماسولینی سے تشبیہ بھی دیتے ہیں۔ آج کے منافقین کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داعی اسلام اپنی دعوت و تبلیغ میں ناکام ہو گئے تو تلوار اٹھائی۔ آج کے منافقین کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کو اتنا عاجز اور کمزور سمجھتے ہیں کہ قطر میں بیٹھ کر کے وہ کہتا تھا کہ لولا اللہ عرض نفسه علی الخلق ما وحصل هذه النسبہ، کہ اللہ بھی اگر مخلوق پر اگر اپنے آپ کو پیش کرتا تو اتنا ووٹ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے منافقین نعرے بھی لگاتے ہیں حماسیت کے اور کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے جو ہماری جنگ ہے وہ زمین کی ہے، وہ اسلام کی اور شریعت کی لڑائی نہیں ہے۔ لہذا ان کے دھوکے میں مسلمانوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے منافقین دیکھنا اس دور جدید میں جتنے بھی حماسیت کے نعرے لگاتے ہیں، جتنے بھی جذباتیت کے نعرے لگاتے ہیں، میں اپنے ناقص مطالعے کی روشنی میں ایک بات کہتا ہوں، ان کا ڈی این اے نہیں، ان کے دل کو ٹیسٹ کرنا تم ایک آلہ دے کر کے جاتا ہوں۔ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں جتنے بھی خوارج ہیں، جتنے بھی یہ تحریکی لوگ ہیں، ان کا ان کو ٹیسٹ اگر کرنا ہے تو یاد رکھنا یہ ایک بات کو، وہ بات کیا ہے؟ اس روئے زمین میں یا اسلامی شریعت میں کم از کم سب سے مظلومانہ قتل اگر کسی کا ہوا ہے، ناحق اگر کسی کا قتل ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ جتنے بھی یہ تحریکی ہیں، ایک الٹرا ساؤنڈ لے لو، ان میں سے کسی کا بھی دل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور ہمیشہ زمانے قدیم و حدیث میں آپ دیکھو گے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو برحق بتانے میں اور ان کی غلطیاں نکال کر کے ان کے ظالموں کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے رہیں گے آپ۔ چنانچہ آپ خلافت و ملوکیت کو دیکھو، اس سے پہلے تو آپ دیکھ لو العدالت الاجتماعیہ کا مصنف سید قطب کا لکھا تھا، اس نے تو صاف آر پار کر دیا۔ کیا کہا تھا؟ وَأَخِيرًا ثَارَتِ الثَّائِرَةُ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَاخْتَلَطَ فِيهَا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَالْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَن يَنْظُرَ الْأُمُورَ بِرُوحِ الْإِسْلَامِ أَن يُقَرِّرَ أَنَّ تِلْكَ الثَّورَةَ كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَى رُوحِ الْإِسْلَامِ وَاتِّجَاهِهِ من موقف عثمان او بالادق من موقف مروان۔ اس نے تو آر پار کر دیا۔ کہتا ہے اس آیت کا، اس کا ترجمہ یہ ہے اس عبارت کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنہوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا تھا عبداللہ بن سبا یہودی نے، اور جنہوں نے حضرت خلیفہ وقت کو قتل کیا تھا، ان کا انقلاب، ان کی چیخ و پکار برحق تھی اور اسلام کی روح سے زیادہ قریب تھی۔ وہی حال اس کے بعد اگر لائن سے میں نام بتاؤں سب لوگوں کو اسی منوال پر دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ منافقین ہیں جن کا کلمہ ان کو فائدہ نہیں دے گا ان عقیدے کے ساتھ اگر یہ دنیا سے گئے تو۔ اس کے بعد جو کلمہ گو کے لیے شرط ہونی چاہیے وہ ہے انقیاد، یعنی اللہ اس کے رسول سے کے فیصلے سے راضی بھی ہونا۔ آپ کلمہ پڑھ رہے مسلمان ہے لیکن اسلام کا قانون نہیں چاہیے، یہ بھی کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافی معاملات میں اے نبی آپ کو حکم نہ مان لے، اور پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس پر یہ سر تسلیم خم کر دیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ یہ حدیث میں کلام ہے لیکن بعضوں نے اس کو حسن تک پہنچایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کرتا۔ اور جو کلمہ گو کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے اخلاص۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اخلاص سے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھیں۔ آپ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اس کتاب کا نازل کرنا اس اللہ کی جانب سے جو غالب حکمت والا ہے۔ ہم نے اے نبی آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لہذا آپ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لہذا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، مخلص نہیں تھے، تو ان کو عبادتوں میں بھی طبیعت نہیں لگتی تھی۔ اللہ کہتا ہے ان کی عبادتوں کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے، یراؤون الناس، دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں اخلاص کے تعلق سے۔ ہمارے لوگ آج کے دور میں ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کسی نے کہا تھا کہ فقیہ شہر صلہ چاہتا ہے سجدوں کا، فقیہ شہر صلہ چاہتا ہے سجدوں کا، یہ بندگی نہیں یہ تو کاروبار ہوا۔ ہر چیز کا صلہ دنیائی میں ہی چاہیے، چاہے وہ فوٹو کھینچا کر کے ہو، ویڈیو بنوا کر کے ہو، یا جو بھی پرچار کر کے ہو، اللہ رب العالمین کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا ہے ہم کو۔ یہ اکثر کا نظریہ بنا ہوا ہے، معاف کیجیے گا میرے بھائیوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَا بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ میں اپنی امت کی قوموں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تہامہ پہاڑ مکہ سے یمن کے الحدیدہ تک جاتا ہے، اتنا لمبا پہاڑ۔ حضرت ثوبان نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول ان قوموں کی علامت بیان کر دیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی میں سے ہو جائیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہو۔ معاف کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کی جو علامتیں بتائی ہیں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو سڑکوں پر جا کے دارو پیتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو حرام کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کو ہم اوباش قسم کے لوگ ہمارے سماج میں کہتے ہیں، بلکہ کیا کہا صحابہ کو یأخذون من اللیل کما تأخذون، تم جس طرح راتوں کو تم تہجد پڑھتے ہو یہ لوگ تہجد پڑھنے والی قومیں ہوں گی، یہ عام لوگ نہیں ہوں گے۔ قصور کیا ہوگا؟ اخلاص نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کا جرم یہ ہوگا کہ جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اکیلے میں پائیں گے اس کو کر گزرتے ہوں گے۔ مہربانوں، تو لا الہ الا اللہ اس کلمے کا تقاضا یہ کہ آپ اپنے معاملے میں مخلص بھی رہیں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لا الہ اور میں سوچا کہ وقت ہو گیا ہے اور وقت باقی یقیناً ہو چکا ہے، اور ہمارے بزرگ ہم سب کے مخدوم فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی صاحب موجود ہیں جن سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اب اس سے آگے کوئی بات کو بڑھائی جائے، لیکن اخیر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ایک اور شرط، ایک اور چیز جو ضروری ہے
وہ ہے اللہ رب العالمین سے محبت۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلمے سے محبت بھی ہونی چاہیے، سمجھے؟ آج کے دور کے لوگ بھی محبت اللہ سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے محبت نہیں رکھتے۔ قرآن حکیم کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں یا اہل ایمان جو حقیقی معنوں میں ان کے بارے میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور مولویوں سے مسئلے بھی پوچھنے آتے ہیں، مولوی صاحب آفس میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کیا گھر آ کر کے ساری نماز یکساں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میرے بھائیوں، یہ حقیقی محبت نہیں ہے کلمے سے، یا اس کا تقاضا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور مولویوں سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں، مولوی صاحب آپ ہوم لون لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ مولوی صاحب بہت مجبوری ہے، گاڑی آپ لے سکتے ہیں کہ نہیں سود سے؟ اور شریعت سے سمجھوتا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں، یہ چور دروازے جو آپ آتے ہو مولویوں سے پوچھنے کے لیے، اس کو بند کرو۔ میں آپ کو ایک بات سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحابہ اکرام جو ان آیتوں کے پہلے مخاطب ہیں، ان کو اس کلمے سے کیسے محبت تھی؟ بعض تو آپ جانتے ہی ہو کہ مکے میں حضرت بلال کو کیسے ستایا جاتا تھا، حضرت عمار بن یاسر کو کیسے ستایا جاتا تھا، حضرت سمیہ کو کیسے ستایا جاتا تھا، لیکن ان بزرگوں کو ان کے ایمان سے کوئی بھی چیز نہیں پھیر سکی۔ یہ ان کی محبت تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاریخی۔ اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ وہ ہیں صحابی رسول حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسیلمہ کذاب جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خط دے کر کے مسیلمہ کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے، اس ظالم نے، اس ملعون نے سب سے پہلے عربوں میں قاصد کو قتل کرنے کی سنت کو پامال کیا تھا۔ جب وہ مسیلمہ کے دربار میں پہنچے تو خط دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ان فی اذنی صمما ما تقول، ابے پاگل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے کان تمہارے جملے سننا بھی نہیں پسند کرتے۔ آج وہ ہے نا، وہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو تھا، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کا زوال اور جلدی کر دے اور اس کو توبہ کی توفیق دے، ورنہ اس کو جہنم رسید کرے، جس کا نام عمران خان ہے۔ کیا بولا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانے گا، ان کو کافر بولنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھ لو یوٹیوب پہ۔ ارے بھائی کائے نہیں سمجھ میں آتی؟ قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیتیں، اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے اور یہ بھی کہے کہ اس کے بعد پنجاب کا کانڑا بھی نبی تھا، وہ ایمان میں نہیں ہو سکتا، وہ کافر کا کافر رہے گا۔ آخری نبی ماننا ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مسیلمہ نے بھی یہی اقرار کرایا تھا، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ کہا ہاں، کہا میری بھی گواہی دو، میں بھی ہو جاؤں۔ کہا بے تیرے جملے کو سننا بھی میرے کان گوارا نہیں کرتے۔ مسیلمہ نے کہا اس کے ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ایک ہاتھ کاٹ کر کے پھر وہ پوچھتا ہے اشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر صحابی رسول ہے حبیب بن زید انصاری نے اپنے جملے کو دہرایا، ان فی اذنی صمما ما تقول، میرے کان میں ڈانٹ پڑے ہوئے تیرے جملے سننا بھی نہیں پسند کرتے۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ کٹوائے جلاد سے، کہا اب بول اتشہد انی رسول اللہ، میری نبوت کی گواہی دے جھوٹی۔ پھر اس صحابی رسول نے وہی جملہ دہرایا، یہاں تک کہ ان کے پاٹ پاٹ کاٹا مسیلمہ نے، اور پوچھتا رہا۔ وہ جان دے دیے لیکن اس بات کا اقرار نہیں کیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے. یہ ان کو کلمے سے محبت تھی مسلمانوں. اور تم کو بات بات میں شریعت سے تنازل کی بات کرتے ہو, بات بات میں مصلحت کی چادر اوڑھ کر کے شریعت کا سمجھوتا کرتے ہو. یہ تمہیں کلمے سے محبت ہے. اور اصحاب محمد کو وہ تھی. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ کس طرح نے اصحاب محمد کو تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا, اور اس کے بعد ایک صحابی رسول بھی اس کلمے سے پھرنے کو گوارا نہیں کیا. مسلمانوں, آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کلمے سے وہ محبت نہیں ہے جو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اس لیے آج کا مسلمان باتوں بات میں شریعت سے سمجھوتے کی بات کرتا ہے, باتوں بات میں وہ اپنے ولا اور برا کو جو کلمے کا تقاضا ہے وہ اپنے جوتوں سے روتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.